یہ ہوا دینے میں اس میں اسٹیبلشمنٹ چونکہ ڈائریکٹلی کوئی رول ادا نہیں کر پائی، کنگز پارٹیاں ناکام ہو گئیں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے فواد چودھری کے ذریعے یا کسی بھی اور بندے کے ذریعے وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ آپ نے دیکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں وہ جا کر کے جو ادھر سے اٹھاتے تھے جا کر کے وہاں ڈمپ کرتے تھے اور وہاں جا کر کے ان کو اس میں شامل کرتے تھے۔ ان کا فیوچر آپ نے دیکھ لیا۔ اس وقت بڑا مسئلہ بنا ہوا تحریک انصاف کے لیے کہ جہاں پہ آپ لوگوں نے سیاسی جنگ لڑنی تھی حکومت کے ساتھ، لگتا ہے اس طرح ہے کہ آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے کے خلاف دست و گریباں ہیں۔ کل خان صاحب نے دونوں گروپوں کو بلا لیا، مطلب آپٹکس کے لیے کہ ایک لیڈر جیل میں ہے اور وہ جماعت کے دونوں گروپوں کو بلا رہا ہے کہ یار میں نے ان کی صلح کروانی ہے، تو پھر یہ اس کے مفادات کا، جماعت کے مفادات کا، عوام کے مفادات کا آپ لوگ کیسے تحفظ کریں گے؟ آپ کے تو اپنے مسائل ختم نہیں ہو رہے۔ دیکھیں عمران خان صاحب جیل میں بیٹھے ہیں، ان کو شاید پوری انفارمیشن نہ ہو۔ کون سے دو گروپ ہیں؟ ایک ہی گروپ ہے عمران خان کا، باقی ایک دو بندے اگر کوئی اس کی پالیسیز کو ڈیویٹ کرتے ہیں یا انڈسپلن پیدا کرتے ہیں، اس کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں ہے۔ اور وہ طوفان پیدا کیا ہو تو فواد چودھری کا تو ہماری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ گروپ ہیں تو خان صاحب نے بلایا نا سر، کوئی نہ کوئی تو مسئلہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی ایک بندہ بھی آپ کی پارٹی میں سے کوئی انڈسپلن کر رہا ہے، خرابی پیدا کر رہا ہے، جس کو شو کا نوٹس دیا ہے، جس کو پولیٹیکل پارٹی سے نکالا ہے، جس کو کور کمیٹی سے نکالا ہے، اگر وہ اور یا اس کے ساتھ کوئی ایک دو بندہ اور کوئی کر رہا ہے، تو خان صاحب اپنی ایک گریٹر وزڈم میں ان حالات میں اگر وہ بلا کے ان کو سمجھاتے ہیں تو اچھی بات ہے۔ یہ تو بہرحال ان کا ایک بینگ ہیڈ آف دی پارٹی، پولیٹیکل پارٹی، ان کا ایک وزڈم ہے کہ ان کو بلا کے، لیکن یہ ہوا دینے میں اس میں اسٹیبلشمنٹ چونکہ ڈائریکٹلی کوئی رول ادا نہیں کر پائی، کنگز پارٹیاں ناکام ہو گئیں، اور جو کچھ وہ کرنا چاہتے تھے فواد چودھری کے ذریعے یا کسی بھی اور بندے کے ذریعے وہ کامیاب نہیں ہو پائے۔ آپ نے دیکھا ہے استحکام پاکستان پارٹی میں وہ جا کر کے جو ادھر سے اٹھاتے تھے جا کر کے وہاں ڈمپ کرتے تھے اور وہاں جا کر کے ان کو اس میں شامل کرتے تھے۔ ان کا فیوچر آپ نے دیکھ لیا۔ 2 سیٹیں جس طرح وہ لے کر آئے ہیں، علیم خان ہو یا وہ اون چودھری ہو، اتنے لاکھوں 1 لاکھ ووٹوں سے ہارا ہوا ہے اون چودھری، اٹھا کر کے اس کو اسمبلی میں بھیج دیا۔ اور اسی طرح علی اعجاز بھٹر ہمارا ایک ینگ وکیل ہے، ان نون شاید وکیل ہو، اتنا نہ جانتے ہوں آپ، لیکن اس کے باوجود وہ بڑی لیڈ سے جیتا ہے، لیکن اس کے ساتھ بھی فارم 47 والا وہی حرکت کر کے اس کو لے آئے ہیں۔ مگر یہ کہنا کہ وہ کوئی بھی جب اس میں کوئی رول ادا نہیں کر پائے تو ان کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے ہوتی ہے کہ پارٹی کے اندر کوئی ڈسپیوٹ کا ایک ماحول پیدا کیا جو جائے۔ فواد چودھری بھی ذکر کر رہے ہیں اور ویسے بھی دیگر لوگوں کے ذہن میں بھی یہ کوشچن آتا ہوگا، آپ نے اسٹیبلشمنٹ کا ذکر کیا، وہ اس در پہ ہے کہ اس نے آپ کو ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے، یہ آپ کا یہ موقف ہے، اسٹیبلشمنٹ ہمارا سیاسی وجود برداشت نہیں کر سکتی، لیکن آپ کہتے ہیں ہم نے بات بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرنی ہے، تو پھر مطلب کہ جو آپ کو ختم کرنا چاہتا ہے تو بات بھی آپ ان سے کر کے کیا بات کریں گے؟ یہ تو ڈیل کا تاثر جاتا ہے نا کہ جی شاید پھر کوئی ڈیل کرنی ہے، وہ کسی قسم کی ڈیل کرنی ہوتی تو خان صاحب یہ اس وقت جیل میں نہ بیٹھے ہوتے۔ خان صاحب نے ڈائریکٹ جو بات پورے پاکستان میں کبھی کوئی اس اسٹیبلشمنٹ کو ایکسپوز نہیں کر پایا۔ آج بھی میں نے پٹیشن فائل کی تھی۔ سر ان کے تھرو کہہ دینا، ایشو یہ ہے کہ کٹ پتلیوں کو کیا کہیں گے؟ اچھا یہ بڑا ایشو نہیں ہے، کو کیا کہیں گے؟ سر آپ کو ہم نے مان لیا آپ کو 80,000 ووٹ پڑے، ٹھیک ہے، ان کو 10,000 پڑے، پر 10,000 کا بھی تو سیاسی وجود ہے نا، 10,000 بندہ بھی تو پاکستانی ہے جس نے ان کو ووٹ دیا، ان کا سیاسی وجود آپ کیوں نہیں مانتے؟ یہ بھی تو مسئلہ ہے نا۔ دیکھیں ہم ان کو مانتے ہیں سیاسی وجود، آئیں دیں کوئی پروپوزل یا بنائیں جوڈیشل کمیشن آف پاکستان۔ چل کے چلے گئے عمر ایوب صاحب کے پاس، مطلب انہوں نے اتنی جا کے ہاتھ ملایا، چل کے جا کے بات کیا کی؟ بتائیں جی عمران خان صاحب کو کوئی مشکلات ہیں تو ہم وہ حل کرتے ہیں، یہ کوئی دس از دی وے۔ بنائیں جوڈیشل کمیشن، کل بنائیں، پرسوں ہم ان کے ساتھ بیٹھ کے بنائیں، کل جوڈیشل کمیشن، ہم پرسوں ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میں آپ کو آفر کر رہا ہوں، دیکھیں ان کو یہ نہ سنجیدہ ہیں، نہ یہ بات کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ بات چیت کرنے کی پہلی شرط یہ ہے کہ عوام کا جو مینڈیٹ چوری ہوا ہے، جو ڈاکہ زنی ہوئی ہے، وہ اس کو واپس کیا جائے گا۔ پہلی شرط یہ ہے نا، پہلی ڈسکشن اسی پہ ہونی ہے، تو وہ تو یہ کبھی نہیں مانیں گے، نہ ہی اس پہ آ سکتے ہیں، نہ ہی ان کا مقصد ہے، بلکہ آرڈیننس کے ذریعے۔ اور تو آرڈیننس مجھے بتائیں، آپ ہینڈ پیکڈ ججز بنا کے ان کے ذریعے ٹریبونل کا بھی آپ بیڑا غرق کر رہے ہیں، تو یہ کہاں کے لائل اور سنسیئر ہوں گے اس قوم کے ساتھ، عوام کے ساتھ، آئین کی بحالی کے ساتھ یا قانون کے حکمرانی کے ساتھ؟ اس ذریعے سے ملک کی جو چہرہ خراب کر رہے ہیں اور جو جمہوریت کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یہ سب سے بڑا لاس ہے۔ ٹھیک ہے، اب آپ پہ یہ تنقید ہو رہی ہے، ایک تو یہ کہ آپ وہ معاملات جو ملک میں حل ہونے تھے، آپ کہتے ہیں سیاسی جماعتوں سے بات نہیں کرنی، ہم نے اسٹیبلشمنٹ سے صرف بات کرنی ہے، اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ عالمی سطح کے اوپر پاکستان کے ساتھ یہ کر رہے ہیں، یہ الزام ہے اب آپ کے اوپر۔ دیکھیں 2-3 چیزیں آپ ذہن میں رکھیں، 16 MP او 3 MP او کے آرڈرز
صرف پنجاب میں کوئی 4700 کے قریب جاری ہوئے ہیں. اچھا جی, اس کے آگے آتے ہیں, جلسے کی بات کر رہے تھے کہ جی پریڈ گراؤنڈ دے دیں نا بھائی. آپ کی صرف میڈیا ٹاک بھائی دیے ہوئے ہے, ڈی سی کو دیں گے, آپ کو دوں گا. مجھے نہ دیں, ڈی سی کو دیں. یہ لیں میرے موبائل میں چیک کر لیں, یہ لیں چیک کر لیں. دی ہوئی ہے وہ عامر مغل صاحب کو دی ہوئی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں, وہ چل رہا ہے کیس, اور ہائی کورٹ نے کہا ہے ہائی کورٹ میں کیس آرڈر لگا آیا ہے. اور ڈی سی اتنا بے ایمان آدمی ہے اسلام آباد والا, اس نے بلا کر عدالت میں یہ کمٹمنٹ کر کے آیا, اس نے بٹھایا عامر مغل صاحب ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے, ریجنل پریزیڈنٹ, اس کے ساتھ کمٹمنٹ کی جی آپ جائیں اناؤنس کر دیں, میں آپ کو NOC 2 دن میں دے دوں گا. سارا معاملہ چل رہا ہے. 6 تاریخ کو ہم نے کہا جی ہم کرنا چاہتے ہیں, انہوں نے کہا جی اٹ از ڈن, آپ کو NOC جاری ہو جائے گا ان ڈیو کورس, تاکہ میں باقی اداروں کو اعتماد میں لے لوں. آج تک نہیں ہوا, اور کل صبح ڈیٹ لگی ہوئی ہے, اور 1 دن کا ٹائم بیچ میں بچ گیا ہے, یعنی 1.5 دن کا ٹائم بیچ میں بچ گیا ہے, اور 6 کو ہم نے جلسہ کرنا ہے. آج تک نہیں ملا. ابھی آپ کو میں درخواست دے دیتا ہوں, لیٹسٹ بھی, نئی بھی اور پرانی بھی. اچھا جی آپ آگے آ جائیں. الیکشن سے پہلے سے 144 لاگو ہے اور آج تک ہے. الیکشن جیتنے کے بعد سے لے کر آج تک 7 دہشت گردی کی FIR میرے خلاف ہوئی ہیں, یعنی 7 FIR ہیں, جو لاسٹ 2 ہیں وہ دہشت گردی کی ہیں, جس میں جناب اقدام قتل بھی ہے, جس میں ڈکیتی بھی ہے, دہشت گردی بھی ہے, سب کچھ. جلوس نکالیں, جلسہ نکالیں, صرف تقریر کریں, آپ پروگرام کے لیے باہر نکلیں, پروٹیسٹ کے لیے باہر نکلیں, جو آپ کا بنیادی انسانی حق ہے. کورٹس نے کہا ہے 144 سے آپ فنڈامنٹل رائٹس کسی کے سلب نہیں ہو جاتے. آپ نے پرچے کیے ہیں. اب مجھے بتا دیں, آپ نے کون سی چیز ہے جو قانون آئین کو رہنے دیا ہے, اس کے مطابق چلنے دیا. اب آپ آ جائیں انظام انصاف میں رکاوٹ. اچھا جی ہمارے خلاف جو کچھ باتیں آپ کو پتہ ہے, پراسیکیوٹر جنرلز نے آ کر کہا کہ جی ٹرائل درست نہیں ہوا, جو جیل میں ہوا ہے, جو سزائیں ہوئی ہیں عمران خان کو, آپ اس لیے مہربانی کریں آپ اس کو ری ٹرائل کا آرڈر کر دیں. صرف ان کا یہ گراؤنڈ تھا, آپ کو پتہ ہے نا. عدالت میں مستقل یہ کہتے رہے جی ٹرائل درست نہیں ہوا, جج کی غلطی ہے, نہ ہماری سٹیٹمنٹ لی. ویسے تو سر اس پہ تو نون لیگ کے قیادت بھی, رانا صاحب نے بھی فرمایا کہ یہ صحیح طریقے سے معاملات نہیں چلائے گے. رانا صاحب نے ٹی وی پہ, آپ نے الیکشن سے پہلے 35 سال سزا دے دی, اور رات کو 12 بجے قریب, کسی کو 11 بجے کسی کیس پہ, کسی میں, اور 1 ہفتہ پہلے یا 4 دن پہلے. مقصد کیا تھا آپ کا, اور کیا آپ کنٹرول نہیں کر رہے؟ میں نے ریٹ پٹیشن فائل کی ہے ہفتہ پہلے, وہ لگ ہی نہیں رہی تھی, آبجیکشن کے ساتھ بھی نہیں لگ رہی تھی. آج جب پیش ہوئے, آج فاروق صاحب نے منظور کر لیا نا, 20 آبجیکشن لگائے ہوئے تھے. میں نے کہا روحانی طور پر لگتا ہے کہ 20 آبجیکشن لگا دیے. پر دیکھیں سر, انہی معزز چیف جسٹس صاحب نے جن پہ آپ تنقید کرتے ہیں, انہوں نے سارے اعتراضات ختم کیے, انہوں نے کہا کال ہی لگاؤ اس کو. ہونے تھے نا, قانون میں ہی نہیں تھے جو کچھ انہوں نے لکھا ہوا تھا. ایک آبجیکشن دوسرے آبجیکشن سے کانٹراڈکٹ کر رہا تھا. اب آپ آگے آ جائیں, مجھے بتا دیں, حتیٰ کہ عزت کا قانون آپ نے وہاں جس بھونڈے طریقے سے وہاں پاس کرایا ہے, اور جس انداز سے ہر شخص کو آپ نے ایک نیٹ میں لانے کی کوشش کی ہے تاکہ ڈنڈے کے زور سے آپ حکومتوں کو چلا سکیں, یہ کوئی بنیادی انسانی حقوق پاکستان میں موجود ہیں؟ اچھا پھر آپ نے ایکس بند کر رکھی ہے, ہر کسی کو پتا ہے, ہر کوئی استعمال کر رہا ہے, آپ بھی کر رہے ہیں, ہم بھی کر رہے ہیں, VPN کے ذریعے کریں گے, عام آدمی کو اس کی ایکسیس نہیں دیں گے. یعنی اگر آپ کی اتنی چھوٹی سوچ ہے کہ اگر آپ نے اس ملک کے بنیادی حقوق کو بھی بحال نہیں کرنا, کوئی لابنگ انٹرنیشنل سطح پہ نہیں کی ملک کے خلاف, اور یہ جو سارا جو تنقید اور ملک کے خلاف نہیں, یہ ریاست پاکستان کو جو اور چلانے والے یہ حکومتی لوگ ہیں, PDM 1 سے لے کر آج تک, ان لوگوں نے اس ملک کے 25 کروڑ عوام کا جینا حرام کر دیا ہے.